بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی چینل ناول ریڈرز ہب۔ کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ کیسے گزر رہے ہیں آپ کے دن؟ جن گھر میں بچے ہیں ماشاءاللہ سے ان کو تو پتہ ہوگا کہ کیسے گزر رہے ہیں۔ آج کل بچوں کی ویکیشن ہے تو صحیح ماؤں کا امتحان ہے۔ تو کل کا ناول آپ کو کیسا لگا مجھے بتائیے گا۔ اور آج ہم جو ناول پڑھیں گے وہ ہے دل کی دھڑکن تم ہو۔ یہ عفت سحر پاشا کا ہے۔ یہ میرا خیال ہے ایئر 98 to 99 کے اس میں آیا تھا، تو آنچل میں یہ آیا تھا۔ اس کا نا مجھے ایگزیکٹ ایئر یاد نہیں ہے، لیکن آنچل میں یہ آیا تھا۔ بہت خوبصورت شارٹ ناول ہے، فرینڈشپ بیسڈ ہے، بہت مزے کا ناول ہے، آپ کو بہت پسند آئے گا۔ چلیے سٹارٹ کرتے ہیں۔ کل کا ناول کیسا لگا وہ بھی مجھے کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا، اور جنہوں نے ابھی تک میرے چینل کو لائک شیئر سبسکرائب نہیں کیا کائنڈلی وہ ضرور کریں اور اچھا سا رسپانس دیا کریں۔ اتنی محنت سے میں یہ ریکارڈنگ کرتی ہوں، تو آپ سب کی بہت مہربانی ہوگی۔ تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں۔ دل کی دھڑکن تم ہو بائی عفت سحر پاشا۔ وہ جب سے یونیورسٹی سے لوٹی تھی اسے محسوس ہو رہا تھا کہ ندا اسے کچھ بتانے کو بے چین ہو رہی ہے، مگر شاید بھابھی کی موجودگی کی وجہ سے وہ بس آنکھوں ہی آنکھوں میں اسے اشارے کر کے رہ گئی تھی۔ کھانے کے بعد اس نے بھابھی کو کمرے میں بھیجا اور خود برتن سمیٹ کر کچن میں لے آئی۔ ندا بھی اس کے پیچھے لپکی تھی۔ آنی، آج پتہ ہے ماموں آئے تھے۔ کون؟ معیز؟ وہ پانی پیتے ہوئے پلٹی۔ دل کو یکلخت ایک خوشگوار سی حیرت نے گھیرا تھا۔ اور کتنے ماموں ہیں میرے آنی؟ ندا چڑھ کر بولی تو وہ ہنس دی، مگر 14 سالہ ندا بہت سنجیدگی اور کچھ پراسراریت سے اس کے قریب آ گئی۔ آنی، میں نے ان کی اور ماما کی کچھ باتیں سنی ہیں۔ اس کے حد درجہ رازدارانہ انداز پر ایمان کو ہنسی آنے لگی، مگر وہ دبا گئی۔ بری بات ہے کسی کی باتیں سننا، وہ بھی اس صورت میں جب کوئی آپ کے سامنے بات نہ کر رہا ہو۔ اس نے بھتیجی کو نصیحت کرنا ازحد ضروری سمجھا تھا۔ سوری آنی، لیکن یہ بات میں نے جان بوجھ کر نہیں سنی۔ میں تو ماموں سے ملنے گئی تھی، پھر میں باہر ہی سے واپس آ گئی۔ وہ جلدی سے بولی۔ ایمان کو اچھی طرح اندازہ ہو رہا تھا کہ وہ بات بتانے کو بری طرح بےتاب ہو رہی ہے۔ اچھا، ایسا کیا ہو گیا جو میری چندہ کو اس قدر پریشان کر رہا ہے؟ اس نے اسے پچکارتے ہوئے شرارت آمیز انداز میں کہا اور آستین چڑھا کر برتن دھونے کی تیاری کرنے لگی۔ آنی، ماما ان سے شادی کی بات کر رہی تھیں۔ ندا کا انداز انکشاف کرنے والا تھا۔ ایمان نے بے اختیار اس کی طرف دیکھا۔ کس کی شادی؟ کس کی شادی کی؟ اس کے الفاظ بھی بے ساختہ تھے۔ آپ کی اور ماموں کی۔ ندا کی سرگوشی میں بتانے پر اس کے وجود میں سنسنی دوڑا گئی۔ گلاس اس کے ہاتھوں سے چھوٹتے چھوٹتے بچا تھا۔ اور پتہ ہے آنی، ماموں نے کہہ دیا کہ وہ آپ سے شادی نہیں کریں گے۔ اس کے رخساروں پر اترتی شفق اور بدلتی دھڑکنوں سے بے نیاز ندا نے بڑی پشمردگی سے کہا، تو اسے جھٹکا سا لگا۔ بے یقینی سے اس نے ندا کی طرف دیکھا تھا۔ وہ کہہ رہے تھے کہ انہیں کوئی اور پسند ہے جس سے وہ شادی کریں گے۔ ماما انہیں کچھ سمجھا رہی تھیں، مگر وہ بار بار انکار کر رہے تھے۔ اس کی رنگت زرد پڑ گئی تھی۔ ابھی چند لمحوں پہلے جو دھڑکنیں بڑی انوکھی تال پر دھڑکنے لگی تھیں، یوں مدھم پڑیں کہ اسے اپنی سانس رکتی ہوئی محسوس ہونے لگی۔ بس میں نے اتنا ہی سنا تھا آنی، مجھے ماموں پر اتنا غصہ آیا کہ میں پھر ان سے ملنے کو ہی نہیں گئی، وہی مجھے ملنے آئے تھے۔ وہ بڑے دکھ سے کہہ رہی تھی۔ وہ کچھ نہیں بولی تو ندا نے قدرے حیرت سے پوچھا، آنی آپ کو افسوس نہیں ہوا؟ ایمان نے بہت تیزی سے خود کو سنبھالا تھا۔ کیوں؟ افسوس کس بات کا؟ میں خود بھی یہی چاہ رہی تھی۔ ابھی تو چندہ مجھے بہت سارا پڑھنا ہے۔ ندا اگر 9ویں جماعت میں پڑھ رہی تھی پھر بھی بچی ہی تھی، اور ایمان کو اس کو بلا وجہ کوئی ایشو نہیں دینا چاہتی تھی۔ پھر بھی آنی، آپ اتنی اچھی ہیں، ماموں کو ایسے نہیں کہنا چاہیے تھا۔ ندا تو یوں بھی اس کے لیے بہت جذباتی تھی، اپنے ماموں کے خلاف ہونے لگی۔ ارے پاگل ہو تم، ایسا تو ہوتا رہتا ہے، اگر وہ انکار نہیں کرتا تو میں کر دیتی، ہم بہت اچھے دوست ہیں چندہ۔ ایمان نے اپنے ہونٹوں پر مسکراہٹ سجانا اس سمے سب سے مشکل کام لگ رہا تھا، پھر اس سے فوراً ہی بات بدل دی۔ اب ان فضول باتوں کو چھوڑو، تمہاری نئی کلاسز سٹارٹ ہوئی ہیں، جا کر پڑھو۔ آنی، شام کو سر سے پڑھوں گی نا، ندا ٹھنکی۔ یوں بھی وہ قدرے بددل ہو گئی تھی۔ جو معاملہ اسے بہت بڑا لگ رہا تھا اسے کوئی بھی اہمیت دینے کو تیار نہیں تھا۔ وہ آنی اور ماموں کی شادی کے لیے کتنی جذباتی ہو رہی تھی، مگر ادھر ان دونوں نے ہی اس کی امیدوں پر پانی پھیر دیا تھا۔ خود سے پڑھنا بھی اچھا ہوتا ہے، چلو شاباش۔ ایمان نے اسے سرزنش کی، پھر قدرے سختی سے کہا، اب اور کسی سے یہ باتیں مت کرنا، ورنہ بڑوں کی باتیں سننے پر ماما سے ڈانٹ پڑ جائے گی۔ مجھے کیا ضرورت ہے آپ کو
مجھے کیا ضرورت ہے، آپ کو تو میں نے اس لیے بتا دیا کہ شاید آپ کو افسوس ہو، مگر آپ بھی بالکل ماموں کی طرح ہیں۔ ندا خاصی ناراضی سے کہتی چلی گئی۔ ایمان نے تھکے تھکے انداز میں نل بند کر دیا، بہت ضبط کرتے ہوئے بھی اس کی آنکھوں میں پانی اترنے لگا۔ دل و دماغ بے یقینی کے لپیٹ میں تھے، اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ معیز اسے ٹھکرا سکتا ہے۔ یہ ٹھیک ہے کہ اس سے کبھی براہ راست ایمان سے اظہار محبت نہیں کیا تھا، مگر اس کی آنکھیں، اس کے انداز، اس کی باتوں کے اشارے گواہ تھے کہ وہ ایمان کو پسند کرتا ہے۔ وہ بچی نہیں تھی، رویوں کی زبان سے آشنا تھی، کیوں نہ سمجھتی۔ معیز کی بولتی آنکھیں حد سے زیادہ توجہ اور ذومعنی باتیں ہی اسے اس حد تک لائی تھیں کہ اب وہ حد درجہ آزردگی سے آنسو بہا رہی تھی۔ رات کیسے کٹی تھی یہ ایمان کا دل ہی جانتا تھا۔ ایک پل کو بھی نہ تو اس کی آنکھ لگی اور نہ ہی آنکھیں خشک ہوئی تھیں۔ یہی وجہ تھی کہ صبح تک وہ بخار میں جل رہی تھی۔ بھابھی اسے یونیورسٹی کے لیے اٹھانے آئی تو اس کی تمتمائی رنگت اور آنکھوں کی سرخی دیکھ کر گھبرا گئی۔ مجھے بتایا تو ہوتا ہے ایمی، کیا رات سے ہی طبیعت خراب تھی؟ پتہ نہیں بھابھی، رات کو بخار تو نہیں تھا۔ اس نے پلکیں جھپکتے ہوئے سلگتی آنکھوں کی نمی کو اندر اتار لیا۔ میں ان سے کہتی ہوں ذرا ڈاکٹر کو دکھا لائیں، وہ بعجلت کہتی باہر نکلی تھی، اور ان کے ہٹتے ہی اس کی آنکھوں سے گرم پانی بہہ نکلا۔ ڈاکٹر کیا کر لے گا بھابھی، یہ تو مرض ہی لا دوا ہے۔ کیا آپ نہیں جانتی کہ آپ کے بھائی نے کس بلندی سے زمین پر لا پٹکا ہے مجھے؟ میرا تو پورا وجود کرچی کرچی ہو رہا ہے، کہاں کہاں سے جوڑنے کا اہتمام کریں گی؟ وہ سوچ کر رہ گئی۔ ایمی اٹھ کر ہاتھ منہ دھو لو، میں تمہارے کپڑے نکال رہی ہوں، چلو شاباش۔ بھابھی نے آتے ہی الماری کی طرف بڑھتے ہوئے کہا تو ناچار اسے بولنا پڑا، بھابھی ذرا سا بخار ہے، خود ہی ٹھیک ہو جائے گا۔ سردی کا بخار بگڑ جاتا ہے ذرا سی بے احتیاطی سے۔ اٹھو، میں کوئی بہانہ نہیں سن رہی۔ ہری اب ان کا انداز قطعی تھا اور وہ تو ان کے ہر انداز سے واقف تھی۔ وہ اپنی بات منوا کر ہی رہنے والوں میں سے تھیں۔ وہ کپڑے تبدیل کر کے نکلی تو بھابھی کمرے میں نہیں تھی۔ وہ بے دلی سی یوں ہی بکھرے بالوں کو سمیٹ کر برش کیے بغیر کلپ کرنے لگی، گرم چادر اوڑھی اور کمرے سے نکل آئی۔ لاؤنج میں داخل ہوتے ہوئے وہ بری طرح ٹھٹکی تھی۔ میں آپ سے پھر کہہ رہی ہوں، معیز سے بات ضرور کیجیے گا۔ میں نے آپ کو ساری بات کلیئر کر دی ہے، کہہ تو رہا ہوں کہ کر لوں گا، جاتے ہی فون کروں گا اسے۔ بھائی جان انہیں یقین دلا رہے تھے، مگر وہ خفگی سے بولی، فون وون نہیں کرنا، اسے آفس میں بلا کر اچھی طرح کلاس لیں۔ اس کی اتنی ہمت کیسے ہوئی اس کی خود سے اتنا فضول فیصلہ کرنے کی؟ ایمان نے لڑکھڑا کر دیوار کے ساتھ ٹیک لگا لی۔ تو اب میری ذات یوں بے مایا و بے توقیر ہوگی؟ میں کر لوں گا بات، اتنی پریشانی سر پر سوار کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ بھائی جان نے ڈپٹا، مگر بھابھی تو کچھ زیادہ ہی صدمے میں تھی۔ ابھی تو میں امی سے بھی اس کے کان کھنچواؤں گی، میں نے اسے ہمیشہ امی کے ساتھ سوچا ہے۔ اس کی ہمت کیسے ہوئی اس کے سوا کچھ اور سوچنے کی؟ بے بسی کی شدید احساس کے ساتھ بہتے آنسو اس کے رخساروں کو بھگونے لگے۔ دل اس قدر گھبرایا کہ وہ بھابھی کو آواز دے بیٹھی۔ وہ اپنی بات ادھوری چھوڑ کر تیزی سے اس کی طرف لپکی جو دیوار کے ساتھ لگی بیٹھتی چلی جا رہی تھی۔ ایمی، ایمی، بھائی جان کی آواز اسے بہت دور سے آتی محسوس ہوئی تھی۔ اور پھر جام میں دو ساکت زندگی کا جمود پورے 1 ماہ کے بعد ٹوٹا تھا۔ معیز کو ایک ملٹی نیشنل کمپنی میں ایک بہت زبردستی جاب مل گئی تھی۔ بھابھی کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہیں تھا، اور اس گزرے ماہ میں ایمان خود کو اتنا تو سنبھال ہی چکی تھی کہ بے تاثر چہرے کے ساتھ کھانا کھاتی رہی۔ اس خوشخبری کے ہفتے بھر بعد ہی بھابھی کی امی اور دونوں بہنیں مٹھائی اور پھلوں کے ڈھیر کے ساتھ لدی پھندی چلی آئیں۔ کتنے ہی عزیز و اقارب کو جمع کر لیا گیا تھا۔ ایمان اپنے کمرے میں بند ہو گئی۔ وہ اس شخص کی خوشی میں ذرا سا مسکرانے کی بھی روادار نہیں تھی جس نے اس کی نسوانیت کو دھچکا لگایا تھا۔ اس کے دل کی بستی اجاڑ کر اب خود خوشیاں مناتا پھر رہا تھا، مگر اب یہ سب بھابھی کو کون سمجھاتا؟ وہ انہیں یہ بھی نہیں بتا سکتی تھی کہ اب وہ سامنے آنے پر معیز کا چہرہ بھی نوچ سکتی ہے۔ ایمی جان، سب مہمان باہر جمع ہیں، کیا سوچیں گے؟ جلدی سے یہ اچھے سے کپڑے پہنو، پھر ہم اچھی سی سیلیبریشن کریں گے۔ بھابھی نے بہت زبردست کامدار کافی پنک کلر پشواز اس کے بیڈ پر پھیلائی تو لہجہ بھر کو وہ پلکیں جھپک کر ایک نظر اس لباس اور پھر بھابھی کو دیکھ کر رہ گئی۔ یہ کس کا ہے؟ یہ میری پیاری سی گڑیا ایمی کا ہے۔ بھابھی کے پیار کی تو کوئی حد ہی نہیں تھی، مگر وہ الجھنے لگی۔ میں یہ نہیں پہنوں گی۔ بھابھی بے یقینی سے اسے دیکھنے لگی۔ کیا بات ہے ایمی، تمہاری تو معیز سے بہت اچھی دوستی ہے، تم اس کی خوشی میں خوش نہیں ہو کیا؟ دوستی کا ثبوت دینے کے لیے اتنا پالشڈ ہونے کی کیا ضرورت پڑی ہے مجھے؟ وہ ناگواری سے دباتے ہوئے آرام سے بولی تو وہ ہنس دی۔ اچھا، پھر اپنے مخصوص بلیک میل کرنے والے محبت بھرے انداز میں بولی، تو پھر میری پیاری سی ایمی مجھے یہ کپڑے پہن کر دکھائے گی؟ ہری اپ، اور جب بھابھی اس لہجے میں بات کرتی تو کوئی کافر ہی ہوتا جو انکار کر پاتا۔ وہ بے چارگی سے انہیں دیکھ کر رہ گئی۔
وہ سادگی کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے یوں ہی بالوں میں برش پھیر کر دوپٹہ شانے پر ڈالتی بھاری لباس سے الجھتی باہر نکلنے لگی تھی جب رابعہ اور ارم اندر آ گئیں۔ حسب عادت و معمول وہ ان سے اچھی طرح ہی، مگر ان کے انداز میں اس بار معمول سے ہٹ کر جوش اور محبت تھی۔ اتنا خوشی کا موقع ہے اور آپ یوں لگ رہا ہے جیسے میلاد میں جا رہی ہیں، رابعہ نے خفگی سے کہتے ہوئے اسے دوبارہ اسٹول پر دھکیلا۔ ارم نے جلدی سے میک اپ کا سامان نکالنا شروع کر دیا۔ وہ ہکا بکا رہ گئی۔ ذرا سی دیر میں بھابھی ایک سوٹ کیس دھکیلتی آئیں۔ بھئی ہر چیز اس میں سے استعمال ہوگی، اسپیشل آرڈر آیا ہے۔ وہ ہنستی ہوئی سوٹ کیس بستر پر رکھ کر کھولنے لگی۔ نفیس سے سوٹوں کے ساتھ سونے کا ایک نازک خوبصورت سیٹ بھی تھا۔ وہ مشکل میک اپ سے فارغ ہوئی تھی۔ بھابھی نے گولڈ کا سیٹ پہنانے کا قصد کیا تو وہ بدک گئی۔ بھابھی کوئی سوال نہیں ایمی، میری خاطر۔ وہ مسکراہٹ دباتی اسے امتحان میں ڈال گئی۔ اس کے بعد وہ خاموشی سے ان تینوں کا منہ تکتی رہی۔ اس کا ذہن وہاں تک پہنچنے کا تصور بھی نہیں کر سکتا تھا جو اگلے چند منٹوں میں ہونے والا تھا۔ اسے اتنی تیاری سے الجھن ہو رہی تھی، مگر ان تینوں کو بھی زرق برق کپڑوں میں دیکھ کر اس کی گھبراہٹ قدرے کم ہو رہی تھی۔ وہ مسلسل ذہن میں تاریخیں دہرا کر یاد کرنے کی کوشش کر رہی تھی کہ آج کسی کی برتھ ڈے یا شادی کی سالگرہ تو نہیں، مگر اسے ایسی کوئی بات یاد نہیں آ رہی تھی۔ ارم اس کے سر پر دوپٹہ ڈال کر پین اپ کرنے لگی تو وہ چلا اٹھی۔ خود تو گلے میں دوپٹے ڈالے پھر رہی ہو، میں دلہن نہیں ہوں جس کے ساتھ تم ایسا سلوک کر رہی ہو۔ کیا پتہ تمہاری زبان مبارک ہو جائے اور دلہن ہی بن جاؤ، ارم نے لاپرواہی سے کہا، مگر وہ کسی صورت بھی سر پر دوپٹہ اوڑھنے پر رضامند نہیں ہوئی تھی۔ وہ دونوں مدد طلب نگاہوں سے بھابھی کو دیکھنے لگی تو انہوں نے گہری سانس لی۔ چلو خیر ہی ہے، گھر کی تقریب ہے، چلتا ہے سب۔ اسے سخت غصہ، بلکہ غصے کے مارے رونا آ رہا تھا۔ جس شخص نے دل کو اس قدر تکلیف پہنچائی تھی، اس کی خوشی کے لیے نہ چاہتے ہوئے بھی اسے کتنا اہتمام کرنا پڑ رہا تھا۔ شکر ہے کہ وہ خود نہیں آیا۔ اس نے دل کو تسلی دیتے ہوئے بھابھی کی مائت میں قدم بڑھائے تو لاؤنج میں اتنے سارے مہمانوں کو دیکھ کر وہ جہاں کی تہاں رہ گئی۔ بے اختیار اس نے بھابھی کا بازو جکڑا تھا۔ بس ایک خوبصورت سی مسکراہٹ ہونٹوں پر رکھو اور سب سے ملو، مسکراتے ہوئے بھابھی نے دھیمی آواز میں کہا تو مجبوراً مرتا کیا نہ کرتا کہ مذاق اسے یہ طوق بھی پہننا پڑا۔ ہر کوئی اسے وی آئی پی کا درجہ دینے پر آمادہ تھا، جس کی وجہ سے اسے شدید الجھن اور جھلاہٹ محسوس ہو رہی تھی، اور ساتھ ساتھ اندر ہی اندر گھبراہٹ بھی اسے زیر اثر لے رہی تھی۔ اسے محسوس ہو رہا تھا کہ کوئی بڑی گڑبڑ ہونے والی ہے، مگر وہ سمجھ نہیں پا رہی تھی۔ بھابھی کی امی اسے پاس بٹھائے بڑی محبت سے حال احوال پوچھنے میں مگن تھیں۔ جب اس کی نگاہ سامنے اٹھی اور لہجہ بھر کو ٹھٹک گئی، وہ بھائی جان کے ساتھ محو گفتگو تھا۔ آف وائٹ شلوار سوٹ پر آف وائٹ اینڈ براؤن ایمبرائڈرڈ باسکٹ پہنے وہ ہمیشہ کی طرح پرسکون اور بہت شاندار لگ رہا تھا۔ ناگواری کے ساتھ غصے کی ایک تند اور تیز لہر بھی پوری شدت کے ساتھ اس کے وجود میں اٹھی تھی۔ خود پر بہت قابو پاتے ہوئے اس سے اپنا دھیان بٹانے کے لیے ارم سے باتیں کرنا شروع کر دی۔ رابعہ کیمرہ سنبھالے مسلسل فلیش چمکا رہی تھی۔ وہ کئی بار اسے گھور چکی تھی، مگر اسے اثر ہی کہاں تھا۔ مزید 2-3 کزنز بھی یہی خدمت غالباً بلا معاوضہ ادا کر رہے تھے، اور وہ اندر ہی اندر شکست و ریخت کا سامنا کر رہی تھی۔ اسے ٹھکرا کر وہ کس قدر مطمئن تھا، جانے محفل بنا ہوا تھا۔ کول ڈاؤن ایمان حیدر، اس نے گرین ٹی کے گھونٹ بھرتے ہوئے اندر ہی اندر خود کو سمجھانا شروع کر دیا۔ وہ کون سا جانتا ہے کہ میں اس کے فیصلے سے باخبر ہوں؟ اس سے پہلے کہ سب کی دانست میں یہ فیصلہ میرے علم میں آئے، میں پہلے ہی خود اس کو ٹھکرا دوں گی۔ اپنی انا اور عزت نفس کی سلامتی کے لیے میں یہ فیصلہ تو کر ہی سکتی ہوں، تاکہ وہ یہ نہ سمجھتا رہے کہ میں اسے پسند کرتی تھی اور انکار اس کی طرف سے ہوا ہے۔ اندر ہی اندر اپنی دانست میں بہت درست فیصلہ کر کے اس کی زخمی انا کو قدرے سکون پہنچا رہا تھا۔ تاہم اس پہلی نگاہ کے بعد اس نے دوبارہ موئز کو نہیں دیکھا تھا۔ ابھی اپنے دل پر اتنا اختیار ہی کب تھا؟ وہ جانتی تھی کہ اس کی ایک نگاہ شفق کی لالیاں چرا کر اس کے رخساروں میں بھر دیتی تھی۔ اس کا خفیف سا ذومعنی جملہ بھی کتنے دنوں تک اسے سرشار رکھتا تھا۔ اب وہ پلٹا تھا تو ایمان بے حد دکھ اور صدمے کی زد میں تھی۔ وہ شروع سے جانتا تھا کہ ان دونوں کے بارے میں سب کی منشا کیا ہے، پھر بھی پتہ نہیں وہ کس طرح اپنا راستہ بدل گیا۔ وہ تو اس کی ہم سفری کے نشے میں چور تھی۔ آنکھیں بند کیے خوشیوں کا ہاتھ تھامے محو سفر تھی۔ اب جب آنکھ کھلی تو احساس ہوا کہ وہ راستے میں ہی کہیں کوئی موڑ مڑ گیا تھا۔ وہ لک دک صحرا میں بھٹک رہی تھی۔ اس کے ساتھ والے سنگل صوفے پر بھائی جان آ بیٹھے، وہ خود 2 سیٹر پر بیٹھی تھی۔ چہرہ موڑ کر یوں ہی بھائی جان سے کوئی بات کرنے لگی تو یک بار کی اس کا دل سکڑ کر پھیلا۔ خالہ جان 2 سیٹر سے اٹھی تو ان کی جگہ پر بالکل اس کے ساتھ موئز آ کر بیٹھ گیا تھا۔ اتنے سارے لوگوں کی موجودگی میں یہ حرکت! اس سے گڑبڑا کر اٹھنا چاہا، مگر پیچھے سے بھابھی نے اس کے شانوں پر دباؤ ڈال کر اسے وہیں بیٹھنے کا اشارہ دیا۔ ایک تو بھابھی بس اپنی منمانی کرا کے رہتی ہیں۔
وہ اندر ہی اندر سلگ رہی تھی۔ اسے یوں لگ رہا تھا جیسے بھابھی سے زبردستی موئز کے سر تھوپنا چاہ رہی ہیں۔ رابعہ نے اس کے ہاتھ میں سے مگ لے لیا تھا، مگر وہ اس وقت بھابھی کی طرف متوجہ تھی جو اس کے سر پر نرمی سے دوپٹہ ٹکا رہی تھی۔ وہ اتنے سارے لوگوں کے سامنے ان سب کے عجیب و غریب رویے پر پزل ہونے لگی، اور ابھی اس نے احتجاج کے لیے لب کھولے ہی تھے کہ اپنا بایاں ہاتھ گرفت میں محسوس ہوا۔ وہ ایک جھٹکے سے چہرہ موڑ کر دیکھنے لگی۔ چلو بھئی شیر جوان، انگوٹھی پہناؤ۔ بھائی جان کی آواز ایمان کو کہیں دور سے آتی محسوس ہوئی۔ معیز اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیے اسے انگوٹھی پہنا رہا تھا۔ تمام الفاظ، تمام احتجاج، سب کی تالیوں کے گونج میں اندر ہی دم توڑ گیا تھا۔ آنسوؤں کا پھندا حلق میں یوں اٹکا کہ ایک لفظ تک ہونٹوں سے نہیں نکلا۔ دھندلاتی نگاہوں سے اس نے معیز کے ہونٹوں پر پھیلتی آسودہ و پرتفاخر مسکراہٹ دیکھی۔ اس کے بعد بھابھی نے اس کا سر جھکا دیا۔ اپنے اندر بے حد تکلیف اور بے بسی محسوس کرتے ہوئے اسے سختی سے آنکھیں میچی تو بہت ضبط کرتے ہوئے بھی آنسو رخساروں پر سے ہوتے ہوئے بے مول ہو گئے۔ معیز نے چونک کر اپنے ہاتھ کی پشت پر گرم پانی کے قطروں کو دیکھا، پھر آہستگی سے اس کا ہاتھ چھوڑ کر جیب سے رومال نکالا، آنسوؤں کو اس میں جذب کیا اور رومال اس کی گود میں ڈال دیا۔ سب خوش تھے، گپیں لگائی جا رہی تھیں، مذاق کیا جا رہا تھا، اور ادھر وہ اکیلی بے یقینی کی زد میں تھی۔ یہ کیا ہے؟ بھیک؟ کیا وہ اتنی آسانی سے اپنی محبت سے دستبردار ہو گیا جسے شادی کا فیصلہ وہ اعلان سناتا پھر رہا تھا؟ پتہ نہیں بھائی جان اور بھابھی نے کتنی منتیں کی ہوں گی۔ کیا میں اس قدر بے اختیار ہوں اپنے تاثرات اور جذبات سے کہ مجھے کھلی کتاب پڑھ کر سمجھ سکتا ہے؟ کتنا ترس آیا ہوگا بھائی اور بھابھی کو مجھ پر۔ وہ گویا آندھیوں کی زد میں تھی۔ یہ پل بھر میں کیا ہو گیا تھا؟ پچھلے کتنے ہی دنوں میں وہ اسے بلانے کی کیا کیا تدبیریں نہیں کرتی رہی تھی۔ صرف اس ایک شخص کی وجہ سے اسے ذہنی اور جذباتی دباؤ کا سامنا رہا تھا۔ ایک عرصے سے سب جس ہمراہی کا سپنا دکھاتے رہے تھے وہ کتنی آسانی سے اسے ٹھکرا گیا تھا۔ وہ کیوں نہ بکھرتی؟ اس کے بغیر اس نے بھی کبھی خود کو سوچا ہی کب تھا؟ وہ تو ہراساں باختہ ہو کر رہ گئی، سمجھ میں ہی نہیں آتی تھی کہ اب زندگی جینے کا کیا مقصد ہے۔ وہ جس کا خیال ہی اسے پھول کی طرح کھلا دیتا تھا، افق کی لالیاں اس کے رخساروں پر مل دیتا تھا، اس کی دھڑکنوں کا انداز بدل دیتا تھا، اب یوں اس کو اپنے نام کر گیا تھا، تو یہ ایک سانحہ کیوں لگ رہا تھا؟ دل خوشگن احساسات کے زیر اثر کیوں نہیں تھا؟ اندر سے اٹھتا ہوا دھواں آنکھوں میں جلن کیوں بھر رہا تھا؟ دل و دماغ پہ ہم کہہ رہے تھے کہ یہ مانگے کی چاہت ہے، مانگے کی محبت۔ وہ یوں ہی چہرہ جھکائے اپنے ہاتھوں پر نظریں جمائے اندرونی ٹوٹ پھوٹ کے زد میں تھی۔ مہمان رخصت ہو رہے تھے، چند ایک کزنز ہلے گلے کے خیال سے رک گئے تھے، اور اب لاؤنج میں فقط ینگ جنریشن ہی رہ گئی تھی۔ دن آہستہ آہستہ اپنی روٹین پر آ گئے تھے، ہر کوئی مطمئن تھا، زندگی رواں دواں تھی، مگر ایمان کو یوں لگتا تھا جیسے اس کی زندگی جامد ہو کر رہ گئی ہو۔ وہ سب سے خفا رہنے لگی تھی۔ بہت شوق تو وہ پہلے بھی نہیں تھی، مگر پھر بھی اس کی شخصیت کی شگفتگی ان 3 ماہ میں ختم ہو گئی تھی۔ مگر کسی کو بھی یوں محسوس نہیں ہو رہا تھا، یا شاید کسی کو غور کرنے کی فرصت ہی نہیں تھی۔ ایک ندا ہی تھی جو برملا کہتی تھی، آنی آپ اب بہت بورنگ ہو گئی ہیں۔ اصل بات یہ تھی کہ اس کی خود سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ اب اسے کیسا رد عمل اختیار کرنا چاہیے۔ وہ اس سلسلے میں بہت احتیاط سے کوئی قدم اٹھانا چاہتی تھی کہ فیصلہ بھی اسی کا ہو، مگر الزام بھی اس پر نہ آئے، اور اس کے لیے ضروری تھا کہ وہ براہ راست معیز کو اس رشتے سے انکار کرے۔ اچھا ہے نا اسے احساس تو ہو کہ اس طرح کے فیصلوں سے کسی کے دل پر کیا گزرتی ہے۔ اس نے بہت تلخی سے سوچا۔ ان گزرتے دنوں میں اس کی معیز سے ملاقات تو کیا سرسری سامنا بھی نہیں ہوا تھا۔ یقیناً وہ اپنی نئی جاب کو پوری توجہ اور سنجیدگی سے ٹائم دے رہا تھا۔ چلو ایمی، ختم کرو ناشتہ، ٹائم ہو گیا ہے۔ بھائی جان کرسی گھسیٹ کر اٹھے تو اس نے چونک کر چائے کا کپ ہونٹوں سے ہٹایا تھا، اور پھر رسٹ واچ پر نظر ڈالتی اٹھ کھڑی ہوئی۔ وہ بھائی جان کے ساتھ باہر آئی تو ساتھ والوں کی سامعہ بھی آ چکی تھی، جس سے ایمان کی بہت زبردست دوستی تھی۔ اس کی منگنی والے روز وہ شہر میں نہیں تھی۔ بعد میں آ کر اس نے ایمان کو خوب جھاڑا تھا۔ وہ بھی ایمان کے ساتھ ہی ماسٹرز کر رہی تھی، اور جاتی بھی وہ ایمان کے ساتھ ہی تھی۔ یا وہ اسائنمنٹ کمپلیٹ کی تم نے؟ سب مفتی والی گاڑی میں بیٹھتے ہی سامعہ نے بےتابی سے پہلا سوال کیا، جس کی وجہ سے سب اسٹوڈنٹس کی نیندیں اڑی ہوئی تھیں۔ اس نے اس بات میں سر ہلا کر فائل کھولی اور پیپر نکال کر اس کو تھما دیے۔ وہ فوراً مطالعے میں مصروف ہو گئی، جبکہ ایمان بہت بے دلی سے کھڑکی کے باہر بھاگتے دوڑتے مناظر دیکھ رہی تھی، لیکن ذہن کہیں اور ہی اڑانے بھر رہا تھا۔
اسے وہ دن یاد آ رہا تھا۔ ہیپی نیو ایئر! معیز نے نیا سال شروع ہوتے ہی سب سے پہلے فون اس کو کیا تھا۔ اس کا دل خوشی اور تفاخر کے احساس سے لبریز ہونے لگا۔ یو ٹو! بس خالی خولی مبارکباد وہ ہنسا تھا۔ تم نے کیا دیا ہے مجھے؟ وہ بے ساختہ بولی۔ کیا چاہتی ہو؟ اس کا انداز معنی خیز تھا۔ ایمان لب دبا کر ہنسی۔ سنا ہے جناب کی آواز بہت اچھی ہے تو کچھ سنا ہی دے۔ جالس ہو رہی ہو؟ جس سے بھی سنا ٹھیک سنا۔ اپنا تو مقبولیت میں وہ عالم ہے کہ جدھر دیکھو وہاں پر عشق کے بیمار بیٹھے ہیں، ہزاروں مر چکے ہیں، سینکڑوں تیار بیٹھے ہیں۔ وہ بڑی شرارت بھری برجستگی سے بولا۔ اب کی بار ایمان اپنی ہنسی نہیں روک پائی تھی۔ یہ تو بالکل کسی ڈاکٹر کا شعر لگ رہا ہے۔ یہ میری آپ بیتی ہے پارٹنر، وہ آہ بھر کے بولا، پھر اسے آفر کی۔ ایک بہت اچھی نظم پڑھی ہے میں نے، سناؤں؟ میں نہ بھی کہوں تب بھی سنائے بغیر تمہیں چین نہیں آئے گا، اس لیے سنا ہی دو۔ تب اس نے کتنی معنی خیزی سے وہ نظم سنائی تھی، پھر کتنے ہی دنوں تک اس کی آواز و انداز اسے مخمور کیے رہے تھے۔ سامعہ نے اس کا شانہ ہلا کر اسے متوجہ کیا، پھر اس کی آنسوں سے بھری آنکھیں دیکھ کر اسے ڈانٹنے لگی۔ اتنی ٹھنڈی ہوا میں آنکھیں پھاڑ پھاڑ کے باہر دیکھو گی تو اندھی ہو جاؤ گی۔ اس نے جلدی سے آنکھیں رگڑ ڈالی۔ شکر تھا کہ بھرم رہ گیا تھا، ورنہ اس میں اتنا حوصلہ کہاں تھا کہ وہ یہ سب کسی کو بتا پاتی۔ بھائی جان کو ایک ماہ کے لیے جرمنی جانا تھا۔ جس کمپنی کے اشتراک سے وہ بزنس کر رہے تھے ان کی سالانہ میٹنگز کا سلسلہ تھا۔ اس سے پہلے ہر بار یہ میٹنگز پاکستان میں ہوتی تھی، لیکن اس بار بورڈ آف ڈائریکٹرز کی میٹنگز جرمنی میں ہو رہی تھیں۔ تم لوگ چاہو تو امی کے گھر چلی جاؤ، ورنہ میں نے معیز سے یہاں آنے کا کہہ دیا ہے۔ دونوں صورتوں میں صرف مجھے انفارم کر دینا تاکہ میں وہی کانٹیکٹ کر لوں جہاں تم لوگ رہو گی۔ وہ جاتے جاتے کہہ رہے تھے پھر معیز ہی یہاں آ جائے، میں اتنا کچھ سمیٹ کر کہاں پورا مہینہ وہاں جا کے گزاروں گی۔ بھابھی نے اسی وقت ان کی تسلی کرا دی تو وہ بھی مطمئن ہو گئے۔ البتہ ایمان نے ندا کو پڑھاتے ہوئے ایک بار بہت ناگواری کے ساتھ سر اٹھا کر انہیں دیکھا تھا۔ اگلے روز بھائی جان 6 بجے کی فلائٹ سے سفر پر روانہ ہوئے اور اسی شام معیز اپنا سوٹ کیس اٹھائے گھر میں موجود تھا۔ اسے دیکھتے ہی وہ اپنا چائے کا کپ لیے کمرے میں چلی گئی۔ اس کا یہ انداز معیز کو بہت محسوس ہوا۔ جب سے منگنی ہوئی تھی اس نے ایمان میں کچھ عجیب سی تبدیلی دیکھی تھی۔ پہلے وہ خود سے اسے فون کر لیا کرتی تھی، مگر اب جب کبھی وہ فون کرتا تو بات بھی نہیں کرتی تھی، اور یہ سب وہ شرم و حیا پر محمول نہیں کر سکتا تھا۔ ناراض ہو تم دونوں؟ بھابھی کو حیرت کا جھٹکا سا لگا تھا۔ ارے نہیں آپ ہی شرما رہی ہے، اس نے انہیں تسلی دی، پھر گویا انہیں ٹالا۔ اب آپ یہ پوچھ گچھ چھوڑیں اور گرما گرم چائے لا کر پلائیں۔ ماموں ایک بات کہوں؟ ندا نے ٹی وی اسکرین پر نظریں ہٹا کر بڑے تجسس سے پوچھا تو اس کے ساتھ ہی کارپٹ پر بیٹھ گیا اور بازو اس کی شانے پر دراز کرتے ہوئے مسکرایا۔ بات کہنی ہے یا پوچھنی ہے؟ پوچھنی ہے، اس سے قدرے سوچ کر کہا تو وہ شاہانہ انداز میں بولا۔ تو پھر پوچھو فریادی۔ آپ ماما سے تو نہیں کہیں گے؟ اس کے انداز پر معیز ہنسا تھا۔ وعدہ رہا نہیں کہوں گا، پوچھ بھی چکو۔ آپ نے آنے سے منگنی کیوں کر لی؟ ہیں؟ معیز اب کی بار اسے گھورا تھا۔ وہ سہم ہی گئی۔ میں نے جان بوجھ کر آپ کی باتیں نہیں سنی تھی، میں آپ سے ملنے کے لیے گئی تو آپ ماما سے کہہ رہے تھے کہ آپ آنی سے شادی نہیں کریں گے، اور یہ بھی کہ آپ کو کوئی دوسری لڑکی پسند ہے۔ وہ ایک ہی سانس میں بول گئی۔ معیز نے گہری سانس لی اور پھر قدرے نرمی سے بولا، شادی سے انکار میں اس لیے کر رہا تھا کہ میں صرف منگنی کرنا چاہتا تھا، اور دوسری لڑکی والی بات تو میں نے تمہاری ماما کو ڈرانے کے لیے کہہ رہا تھا۔ اوف ماموں آپ کتنے جھوٹے ہیں، اور میں نے یہ سب جا کر آنی سے کہہ دیا۔ ندا خفگی سے بولی تو وہ جہاں کا تہاں بیٹھا رہ گیا۔ کس سے کہا تم نے؟ کتنی دیر بعد اس نے پوچھا۔ آنی سے۔ پھر انہوں نے کہا کہ وہ بھی آپ سے شادی نہیں کریں گی، آپ دونوں فرینڈز ہیں۔ پھر انہوں نے مجھے منع کیا کہ یہ بات کسی اور سے نہیں کہوں ورنہ ماما خفا ہوں گی۔ وہ اب قدرے بے دلی سے بتا رہی تھی۔ ایک تو ماموں اور آنی دونوں ہی بورنگ تھے، کسی بات پر حیران ہی نہیں ہوتے تھے۔ یہ سب مذاق تھا گڑیا، فرینڈز آپس میں مذاق تو کرتے ہیں نا، تم خوش نہیں ہو کیا؟ معیز نے اس کے ذہن کو صاف کرنا چاہا اور ناکام نہیں رہا۔ ندا نے فوراً لاڈ میں آ کر سر اس کے شانے پر رکھا۔ سب سے زیادہ خوش میں ہوں، بڑے لاڈ ہو رہے ہیں ماموں بھانجی میں۔ آپ ہی نے چائے کا مگ اسے تھماتے ہوئے کہا تو وہ ہنس دیا۔ ان کی چچی جان کا فون آیا تھا چند دنوں کے لیے، آصف آ رہا ہے کراچی سے، وہ یہیں ٹھہرے گا۔ ان کی اطلاع پر وہ سر ہلاتے ہوئے چائے کے گھونٹ بھرنے لگا تو ساری تھکن تحلیل ہوتی محسوس ہونے لگی۔ اس کے یکلخت بدلنے کی وجہ اب بالکل سامنے تھی۔ وہ بظاہر ٹی وی اسکرین پر نظریں جمائے ہوا تھا، مگر اس کا ذہن کچھ اور سوچ رہا تھا۔ چلو بھائی، مجھے آرڈر ہوا ہے کہ تمہیں اب یونیورسٹی پک اینڈ ڈراپ کرنے کی ذمہ داری میری ہے۔ آپ ہی ندا کو گیٹ تک چھوڑنے آئیں تو وہ بہت بے تکلفی سے اسے مخاطب کرتے ہوئے بولا، جو سامنے بیٹھی بھی صدیوں کے فاصلے پر محسوس ہو رہی تھی۔
اس نے اخبار پر سے نظریں اٹھا کر اسے دیکھا، پھر سرد لہجے میں بولی، شکریہ، میں پبلک ٹرانسپورٹ کے استعمال سے اچھی طرح آگاہ ہوں۔ دیکھو صاف بات بتاؤں، اگر تمہارے دل کو ٹھیس نہ پہنچے تو وہ یہ کہ مجھے آپ ہی نے سختی سے کہا ہے، ورنہ دل تو میرا بھی نہیں چاہ رہا۔ دیکھو نا، اب تمہارا روٹ الگ ہے اور میرے آفس کا الگ۔ اس کے اس طرح جتانے پر وہ چٹک کر رہ گئی۔ آپ کو میرے دل کی فکر کرنے کی کوئی ضرورت نہیں، اتنی فضول باتوں سے میرے دل کو کچھ نہیں ہوتا۔ اوکے تو پھر چلیں، وہ بڑے اطمینان سے پوچھ رہا تھا۔ اس کا جی چاہا کپ اٹھا کر گرم گرم چائے اس کے مسکراتے ہوئے چہرے پہ ڈال دے۔ مجھے نہیں جانا، خصوصاً تمہارے ساتھ۔ چند لمحوں تک وہ خود پر قابو پاتی رہی، پھر خشک لہجے میں بولی۔ اسے چنداں غرض نہیں تھی کہ وہ اس کے اس انداز پر کیا سوچے گا یا اس کے طرز عمل کا ان دونوں کے رشتے پر کیا اثر پڑے گا۔ وہ شانے اچکا کر اٹھا اور بھائی جان کی گاڑی کی چابی ٹیبل پر سے اٹھائی، وہ اس کے حوالے کر گئے تھے۔ آپ ہی تیز قدموں سے اندر آئیں تو موئز کو جانے کو تیار اور ایمان کو یوں ہی بیٹھا دیکھ کر ٹھٹک گئی۔ آج یونیورسٹی نہیں جا رہی تم؟ وہ بالکل تیار بیٹھی تھی، اس لیے جھوٹ بھی نہیں بول سکتی تھی، لیکن موئز کے ساتھ جانا بھی گوارا نہیں تھا۔ سامنے آج کل وین پر جا رہی تھی کیونکہ بھائی جان نہیں تھے۔ اس کے اس بات میں سر ہلانے پر وہ بولی، تو پھر جلدی اٹھو نا، موئز کو بھی دیر ہو رہی ہے۔ بھابھی میں پوائنٹ سے چلی جاؤں گی، وہ بے بسی سے بولی تو وہ استجاب سے اسے دیکھنے لگی۔ پاگل تو نہیں ہوگی، گھر میں گاڑی ہے اور تم پوائنٹ سے جاؤ گی؟ وہ لب کچل کر رہ گئی۔ اگر تم اس سے شرما رہی ہو تو اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے، یہ وہی معیز ہے۔ اوف، ایک تو بھابھی موقع محل دیکھے بغیر ہی بات کر دیتی تھی۔ اس کو اپنے چہرے پر سے آگ کی لپٹیں نکلتی ہوئی محسوس ہوئیں۔ معیز ہنسی دبا کر باہر کی طرف بڑھا تو وہ منہ پھیلائے اٹھ کھڑی ہوئی۔ گاڑی میں بیٹھ کر اس سے زور سے دروازہ بند کر کے شاید اپنا غصہ دکھانے کی کوشش کی تھی، جبکہ وہ لاپرواہی سے گنگناتا ہوا گاڑی سٹارٹ کر رہا تھا۔ وہ کھڑکی سے باہر جھانکتی بہت بے نیاز بننے کی کوشش کر رہی تھی۔ کیا واقعی آپ ہی صحیح کہہ رہی تھی کہ تم مجھ سے شرما رہی تھیں؟ اس کے سوال نے ایمان کا دماغ گھما دیا۔ جی نہیں، مجھے اتنی فضول حرکتیں کرنے کی کوئی ضرورت نہیں، وہ بہت تڑپ کر بولی اور وہ سکون سے پر لہجے میں بولا، ہاں واقعی مجھ سے کیسی شرم؟ اس کی بات کو اور رنگ دینے پر وہ جل کر خاک ہونے لگی۔ میں اس وقت بات کرنے کے موڈ میں نہیں ہوں، اپنی طرف سے ایمان نے اس کو منہ توڑ جواب دیا تھا، مگر جواباً وہ اسی کو سلگا گیا۔ بالکل میری طرح، اس نے فوراً ایمان کی بات کی تائید کی۔ اس وقت میرا بھی بالکل اکیلے سفر کرنے کو دل چاہ رہا تھا، مگر مجبوری تھی۔ وہ دانتوں پر دانت جمائے بمشکل ضبط کر کے رہ گئی۔ کس قدر ذلیل شخص تھا، پہلے کبھی اندازہ ہی نہیں ہوا تھا کہ وہ دل جلانے میں کمال رکھتا ہے۔ یہ تو اب بھید کھل رہا تھا۔ اس کی تمام توجہ اور اپنائیت خواب گزشتہ محسوس ہو رہی تھی۔ تم شاید بھول رہے ہو کہ یہ گاڑی بھائی جان کی ہے۔ اگر تمہارے اکیلے سفر کرنے کا اتنا ہی موڈ ہو رہا تھا تو تم پبلک ٹرانسپورٹ استعمال کر سکتے تھے۔ اس نے بھی اخلاقیات کو بالائے طاق رکھ دیا تھا۔ وہ کمال لاپرواہی سے ہنسا۔ جس کی لاٹھی اس کی بھینس، تم یہ کہہ سکتی ہو کہ جس کی چابی اس کی گاڑی۔ وہ اس کی بات میں مزید الجھے بغیر باہر دیکھنے لگی۔ تاثر یہی دیا کہ جو جی چاہے بولتے رہو، مگر اس کا یوں خاموش بیٹھے رہنا اگلے چند لمحوں میں مشکل ہو گیا۔ اس کی گنگناہٹ جی کا جنجال بننے لگی۔ دل میں اٹھتے شور اور معیز کی آواز کو دبانے کے لیے اس نے ہاتھ بڑھا کر کیسٹ پلیئر آن کر دیا۔ ناصر کاظمی کی پرسوز سی غزل مغینہ کی آواز میں گونجی تو لہجہ بھر کو ایمان کا بھی دل ٹھہر سا گیا۔ معیز نے ہاتھ بڑھا کر آواز مدھم کی تھی، میرا نہیں خیال کہ اب تمہارے پاس کسی چیز کی کمی ہو۔ اس کے لفظوں میں چھپی معنی خیزی کو وہ اچھی طرح سمجھ رہی تھی۔ بعض اوقات ہم سب کچھ سمجھ کر جس چیز کو اپنا لیتے ہیں وہ نرا گھاٹے کا سودا نکلتی ہے۔ وہ چٹک کر بولی تو وہ اسی دل جلانے والی مسکراہٹ کے ساتھ تفہیمی انداز میں سر ہلانے لگا۔ یہ بات مجھ سے بھلا بہتر اور کون جان سکتا ہے؟ وہ سن بیٹھی رہ گئی۔ یہ ٹھیک ہے کہ وہ جبراً اس رشتے پر آمادہ ہوا تھا، مگر یوں صاف لفظوں میں جتانا کس قدر گھٹیا بات تھی۔ اسے اپنے آنسو پینے میں بہت دقت ہو رہی تھی۔ سر جھکائے وہ اپنے بائیں ہاتھ کی انگلی میں موجود گولڈ کی نازک سی انگوٹھی کو گھور رہی تھی۔ اس نے ہاتھ بڑھا کر ٹیپ بند کر دیا، پھر گویا وضاحت کی، آج میں ذرا اچھے موڈ میں رہنا چاہتا ہوں۔ تم یہ اداس غزلیں گھر جا کے سن لینا۔ میری تو ہزار بندوں کے ساتھ میٹنگز رہتی ہیں تو ان میں سے بعض خاص بھی ہوتے ہیں، اس لیے ذرا فریش رہنا چاہیے۔ اس کی تمام تر بکواس سے قطع نظر وہ گاڑی رکتے ہی دروازہ کھول کر اتری اور زور سے دروازہ بند کرتے ہوئے کھڑکی میں جھک کر غصے سے بولی، مجھے لینے آنے کی ضرورت نہیں ہے، میں خود آ جاؤں گی۔ تھینک گاڈ، وہ فوراً بولا، میں بھی یہی کہنا چاہ رہا تھا، مگر جھجک آڑے آ رہی تھی۔ اس کی حد درجہ کمینگی پر ایمان کو رونا آنے لگا۔ دل ہی دل میں اسے ان تمام گالیوں سے نوازا جو یاد تھیں۔ وہ اطمینان سے گاڑی لے اڑا۔ ایمان پل کے جھپک کر آنسو اتارتی
गेट की तरफ बढ़ गई। आसिफ कराची आया तो हमेशा की तरह उन्हीं के यहाँ ठहरा। हमेशा की तरह संजीदा और कदरे शर्मीले से आसिफ से सलाम दुआ के दौरान वो कुनखियों से मोइज़ को भी देख रही थी, जो उकताई हुई शक्ल बनाए बैठा था। उसके दिल को बहुत तमानियत का एहसास हुआ। वो जानती थी कि वो आसिफ को ज़्यादा पसंद नहीं करता, क्योंकि चची जान एक बार ईमान के लिए आसिफ के रिश्ते की बात कर चुकी थी। वो तो भाई जान और भाभी ने ही मुनासिब अल्फाज में इनकार कर डाला था, क्योंकि आसिफ और ईमान की तबीयतों के साथ साथ दोनों घरानों के माहौल में भी बहुत फ़र्क था। इस दफ़ा तो आप बहुत अरसे के बाद आए हैं, मैं इतने दिनों से आपका इंतज़ार करती रही। ईमान ने धौंस भरा शिकवा किया तो वो बौखला गया। वाकई इंतज़ार तो मैंने भी बहुत किया था। मुइज़ ने तासुब से उसकी हाँ में हाँ मिलाई। काश तुम 3 माह पहले आ जाते तो हालात कुछ और होते। उसके अल्फाज पर ईमान को अपनी पेशानी तपती हुई महसूस हुई थी। वो भूल गई कि वो क्या कहने वाली थी। इस दफ़ा मैं काफ़ी दिन रहने के इरादे से आया हूँ। आसिफ अपनी इस कदर पजीराई पर खासा खुश हो रहा था। 6-7 माह पहले जब वो आया था तब से उसका दिल गोया यही अटका हुआ था। वापस जाकर भी जब चैन नहीं आया तो उसने इस बार फाइनली चक्कर लगाया था। वो देखना चाहता था कि जो उसे महसूस हो रहा है वक्ती असर है या वाकई दिल की लगी है। उसके बाद यकीनन वो फैसला करके ही यहाँ से जाता। चले, ये भी अच्छा हुआ। मैं खुद को ही बहुत अच्छी कंपनी चाह रही थी। आपके साथ खूब मज़ा आएगा। ईमान ने खुद को संभालने की पूरी कोशिश की थी। आसिफ हंस बेआदत झीम गया। भाभी ने बर वक्त आकर खाना लगने की इत्तला दी तो वो दिल ही दिल में उनकी मशकूर होती उठ खड़ी हुई। वो कितनी ही देर बिस्तर पर कवटें बदल रही थी, मगर नींद आंखों से गोया रूठ ही गई थी। मुइज़ का रवैया तीर की तरह उसके दिल में गड़ गया था। वो तो पुरानी दोस्ती का भी लिहाज नहीं कर रहा था। यूं बात करता था कि उसका तन मन जलाकर खाकस्तर कर डालता था। इतने ही बहादुर थे तो साफ इनकार कर देते। तुम्हारा वो रूप इस रूप से तो बेहतर ही होता। उसने बेदर्दी से आंखें रगड़ी। दिल उसके खिलाफ हो रहा था। खुदा करे मुइज़, जिसे तुम चाहते हो वो तुम्हें कभी ना मिले, फिर तुम्हें एहसास हुआ हो कि ठुकराया जाना कैसा लगता है। रोते हुए उसने बहुत दुखी दिल से उसे बद्दुआ दी थी। और फिर ईमान ने भी सोच लिया था कि अगर मुइज़ इस कदर बेइतनाई पर उतर सकता है तो वो भी उसे इतनी अहमियत देगी जितनी कि वो उसे दे रहा था। ये वजह थी कि उसने आसिफ के पास ज़्यादा से ज़्यादा बैठना और उसके साथ गुफ्तगू करना शुरू कर दिया था। कहीं लाशऊर में ये ख्याल भी था कि शायद यूं ही हमेशा की तरह आसिफ से जेलस होकर वो उससे झगड़ने लगेगा और फिर से वही दिन वापस लौट आएंगे जब उनकी बहुत अच्छी दोस्ती हुआ करती थी। मगर शऊरी तौर पर वो उसे भी यूं ही नज़रअंदाज कर रही थी जैसे कि वो उसे कर रहा था। वो बाजार जाने के लिए तैयार होकर कमरे से बाहर आई तो लाउंज में मुइज़ को कारपेट पर टांगे दराज के सोफे से टेक लगाए महवे मूवी देखकर वो ठटक गई। भाभी भाभी, उससे वहीं खड़े होकर भाभी को पुकारना शुरू कर दिया। उन्होंने किचन में से झांका था। क्या बात है भाभी, आसिफ कहाँ है? वो झिल्लाकर पूछ रही थी। जवाबन उन्होंने लाइल्मी का इजहार कर दिया। वो झुंझलाती हुई सोफे पर आ बैठी। उसने ज्वेलर को टॉप्स का आर्डर दिया हुआ था। आज वही लेने उससे जाना था और अभी चंद मिनट पहले ही वो आसिफ के साथ जाने का प्रोग्राम बनाकर कपड़े बदलने के लिए गई थी। मगर जब लौटी तो वो गायब था। भाभी फारिग होकर आई तो उसे यूं ही बैठे देखकर हैरान होने लगी। अभी गई नहीं? तुम जाना तो था, मगर वो आसिफ पता नहीं कहाँ चला गया है। वो गुस्से से बोली। मोइस, तुम्हें पता है? भाभी ने लापरवाही से अपनी मसरूफियत में मगन मोइस से पूछा तो वह हद दर्जे बेनियाजी से बोला, उसे ज़रा मैंने बाजार भेजा है आइसक्रीम पार्लर तक। निदा का दिल चाह रहा था, मैंने सोचा मंगवा दूँ। उसके यूं इत्मीनान से कहने पर ईमान का जी चाह कोई शय उठाकर उसके सर पर दे मारे। तो पहले क्यों नहीं बताया? वो दांत पीस कर बोली। जवाबन मोइज़ ने उसी बेनियाजी से कहा, पहले तुमने मुझसे पूछा ही नहीं। वो सुलग कर रह गई। भाभी के वहाँ से उठते ही वो गुस्से से बोली, मैंने तुम्हारे सामने आसिफ के साथ बाजार जाने का प्रोग्राम बनाया था, फिर तुमने उसे क्यों भेजा है? मैंने सिर्फ उसे जाने को कहा था, भेजा नहीं। आगे उसकी अपनी मर्जी थी, वो चला गया। वो बहुत आराम से कह रहा था। तुम जानबूझकर ऐसी हरकतें करते हो? वो दिल मिलाकर बोली। मोइज़ ने हैरान होकर उसे देखा, फिर बोला, मुझे क्या ज़रूरत पड़ी है? क्या मुझे नहीं पता कि फिर भला मेरे सर पड़ जाएगी? उसके यूं भला कहने पर वो चिराग पा होने लगी। अपनी शक्ल देखी है कभी आईने में? वो तो पता नहीं क्यों मैंने तुम्हें अपने पल्ले बंधवा लिया, वरना अगले 10 सालों तक कोई तुम्हें अपनी बेटी का रिश्ता ना देता। वो बिना सोचे समझे बोल रही थी। काश मैंने 10 साल मजीद इंतज़ार कर लिया होता, वो तासुब से बोला। फिर बड़े दोस्ताना अंदाज में पूछने लगा, वैसे बाय द वे तुमने एक ऐसे शख्स से मंगनी कैसे कर ली जिसे कोई अपनी बेटी का रिश्ता देने पर आमादा नहीं था? ईमान को अपना चेहरा तपता हुआ महसूस हुआ था। ये सब भाई और भाभी की ज़िद है और बस। वो सख्ती से बोली, फिर साथ ही उसे जता भी दिया, मैं सिर्फ मुनासिब वक्त के इंतज़ार में हूँ। जो ही तुमसे बेहतर कोई मिला तो
وہ بات تو شروع کر گئی مگر پھر احساس ہوا کہ بات کا انداز غلط تھا۔ وہ خفیف سی ہو کر خاموش ہو گئی، مگر وہ تو جانے کون سی گیدڑ سنگھی سونگھے ہوئے تھا، مسکراہٹ ہونٹوں سے جدا ہو ہی نہیں رہی تھی۔ بڑے اطمینان بھرے وضاحت طلب انداز میں بولا، یعنی کہ ابھی تک میں سب سے بہتر ہوں۔ وہ سلگتی ہوئی اٹھ کھڑی ہوئی۔ معیز اٹھو نا، ایمان کو ساتھ لے جاؤ، بھابھی نے آرڈر جاری کیا تو وہ اٹھ کھڑا ہوا۔ بھابھی اب کل چلی جاؤں گی، ایمان کی اکتاہٹ چہرے سے ہی جھلک رہی تھی۔ ڈونٹ بی سلی ایمی، آج تم نے نائلہ کے لیے گفٹ بھی خریدنا ہے، کل اس کی مہندی ہے، یاد نہیں تمہیں؟ بھابھی نے حیرت سے پوچھا تو وہ پیشانی پہ ہاتھ مارتی صوفے پر گرنے کے انداز میں بیٹھ گئی۔ مائی گاڈ، یہ میں کیسے بھول گئی؟ اسے واقعی بہت حیرت تھی کہ وہ اتنی اہم بات کیسے بھول گئی۔ اس سے بہت سلگتی ہوئی سی نگاہ معیز پر ڈالی تھی، ایک اس شخص نے اسے اپنی سدھ بدھ بھلا کر رکھ دی تھی۔ چلو اٹھ جاؤ نا، بازار میں بھی کتنا ٹائم لگ جاتا ہے، بھابھی نے اس کا رخسار تھپتھپاتے ہوئے کہا تو وہ بے بسی سے رسٹ واچ دیکھنے لگی۔ پھر دبی ہوئی آواز میں بولی، پتہ نہیں آصف کا بچہ کہاں رہ گیا ہے، اب اٹھ بھی جاؤ، راستے میں ڈھونڈ لینا آصف کے بچے کو۔ معیز بہت اکتا کر بولا، پہلے تو شاید وہ نہ جاتی مگر اب مجبوراً جانا پڑ رہا تھا، بھابھی نے پیسے لا کر تھمائے تھے۔ حسب سابق ایمان نے زور سے دروازہ بند کیا تھا، میں بالکل بھی تمہارے ساتھ آنا نہیں چاہ رہی تھی، بیٹھتے ہی اس نے جتانا ضروری سمجھا تھا۔ معیز کے ہونٹوں پہ مسکراہٹ پھیل گئی۔ اس نے اگنیشن میں چابی گھماتے ہوئے محظوظ کن نظروں سے اسے دیکھا۔ اپنے اپنے ضعف کی بات ہے، تم نے جتا دیا اور میں چپ ہوں، حالانکہ اس وقت میری کسی سے بہت خاص میٹنگ تھی۔ ادھار تو وہ رکھتا ہی نہیں تھا۔ لہجہ بھر کو وہ چپ رہ گئی۔ وہ گاڑی گیٹ سے باہر نکال لایا تھا، کافی دیر تک وہ کھڑکی سے باہر جھانکتی رہی۔ کون سے جولر کے پاس جانا ہے وہ پوچھ رہا تھا، ایمان نے اکتائے ہوئے انداز میں اسے شاپ کا نام بتایا تھا۔ ٹاپس لے کر اس نے پیمنٹ کی، تب وہ انگوٹھیاں نکلوائے دیکھ رہا تھا۔ چلے؟ وہ بادل ناخواستہ اس سے مخاطب ہوئی تو وہ ایک بہت خوبصورت سی گولڈ رنگ ہاتھ میں لیے اس کی طرف پلٹا۔ یہ ذرا پہن کے دیکھنا۔ جی نہیں شکریہ، چلیں ہم، وہ بہت خشک انداز میں بولی، مگر ادھر اثر کہاں تھا۔ کم آن یار، پہن کے تو دیکھو۔ دکان کے مالک کے سامنے وہ جزبز ہو کر رہ گی، نہ چاہتے ہوئے بھی اس نے رنگ اس کے ہاتھ سے لے کر اپنے دائیں ہاتھ کی انگلی میں پہن کر دیکھی۔ ٹھیک ہے، وہ طمانیت سے بولا اور مڑ کر پیمنٹ کی بات کرنے لگا۔ ایمان کو غصہ آنے لگا، چنانچہ وہ شاپ سے نکلتے ہی اس سے الجھنے لگی۔ مجھے نہ تو شوق ہے تمہاری دی ہوئی رنگ پہننے کا اور نہ ہی میں یہ لے رہی ہوں۔ انگوٹھی اس کے ہاتھ میں تھمائی تو وہ گاڑی کا دروازہ کھولتے ہوئے ٹھٹک گیا۔ ایک نظر اس کے سرخ ہوتے ہوئے چہرے پر ڈالی، پھر گاڑی میں بیٹھتے ہوئے اس کے لیے دروازہ کھولا۔ میرے خیال میں تمہیں کوئی غلط فہمی ہو رہی ہے، یہ رنگ میں تمہیں گفٹ کرنے کے لیے نہیں لے رہا تھا، تمہارا تو صرف ناپ لیا ہے، یہ تو میں نے کسی اور کے لیے خریدی ہے۔ اس کی وضاحت پر لہجہ بھر کو ایمان کی دھڑکنیں سست پڑ گئی، ساتھ ہی خجالت نے چہرے پر سرخی بکھیر دی۔ اگلے چند منٹ خاموشی سے گزرے، پھر اس سے گاڑی گفٹ شاپ کے سامنے روک دی۔ وہ ایمان کے ساتھ نہیں اترا تھا۔ ایمان بھی اسے نظر انداز کرتی ہوئی نائلہ کے لیے گفٹ خریدنے چلی گئی۔ تم میرے ساتھ بخوشی نہیں چل سکتے تو میں بھی تمہارے ساتھ ہم قدم ہونے کی روادار نہیں ہوں، اشتعال کی خفیف سی لہر کے زیر اثر ایمان نے سوچا، مگر ساتھ ہی اس کی پلکیں بھی بھیگ گئی۔ کتنا برا کیا تھا معیز نے اس کے ساتھ۔ وہ خود کو سنبھالتے گفٹ شاپ میں داخل ہو گئی۔ بہت آرام اور اطمینان سے اس نے گفٹ خریدا، پیک کرایا، پھر پیمنٹ کر کے نکلی۔ اس سارے عمل میں اسے اچھی خاصی دیر ہو گئی، مگر اسے خوشی تھی کہ وہ معیز کو خوب انتظار کروا رہی تھی۔ اس نے گفٹ پیک پچھلی سیٹ پر رکھتے ہوئے اطمینان سے نشست سنبھالی تو وہ گاڑی سٹارٹ کرنے لگا۔ شکر ہے کہ تم یہی مل گئی، ورنہ میں تو سوچ رہا تھا کہ کہیں تم گھر پہنچ گئی ہو اور آپ اسے خوب ڈانٹ پڑے گی، وہ طمانیت سے بولا تو ایمان نے استفہامیہ نظروں سے اسے دیکھا تو مزے سے ہنس کر بولا، میں نے سوچا کہ اتنی جلدی تو تم گفٹ خریدو گی نہیں، بہتر ہوگا کہ میں اپنا گفٹ ہی دے آؤں، اور ویسے بھی تمہیں پتہ ہے کہ انتظار کرنا مجھے زہر لگتا ہے، ابھی آ رہا ہوں میں گفٹ دے کر۔ ایمان کا دل جل کر خاک ہو گیا۔ اس کا جی چاہا کہ ہاتھ میں موجود انگوٹھی اتار کر اس کے منہ پر دے مارے۔ کتنی سچائی سے وہ اس کے سامنے اپنے عشقیہ کارناموں کا اعتراف کر رہا تھا۔ سنو، کیا تم اس رشتے سے خوش نہیں ہو؟ وہ اس سے مخاطب تھا۔ اگر مجھے اس رشتے کے مقابل چوائس ہوتی تو میں 100% خودکشی کو ترجیح کرتی۔ وہ کھڑکی سے باہر دیکھتی بے حد تلخی سے بولی۔ اندر کا موسم بے حد بھیگا بھیگا سا ہو رہا تھا، رونے کو جی چاہ رہا تھا اور اوپر سے وہ دل جلانے والی باتیں کر رہا تھا۔ تھینک گاڈ، وہ بے ساختہ بولا، ورنہ سارا الزام مجھے پر آنا تھا۔ تم نے بھابھی کو کیوں نہیں بتایا کہ تم کسی کو پسند کرتے ہو؟ وہ آپ سے انداز میں پوچھنے لگی، مگر جس دل سے پوچھا تھا یہ وہی جانتا تھا۔ اب تم سے کیا چھپانا، بتایا تھا میں نے آپی کو۔ وہ گاڑی کی سپیڈ قدرے آہستہ کرتے ہوئے بڑے دوستانہ انداز میں کہہ رہا تھا۔ وہ مشتعل ہو گئی۔ تو پھر میری زندگی پر بات کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ میں تمہارے بغیر مرنے والی نہیں تھی۔ میں نے یہ کب کہا؟
وہ تو آپ ہی کہہ رہی تھی کہ تم مجھ سے، وہ اس کے اشتعال کی پرواہ کیے بغیر لاپرواہی سے کہہ رہا تھا۔ بڑھتی ہوئی ٹینشن کے زیر اثر وہ چیخ کر اس کی بات کاٹ گئی۔ نفرت ہے مجھے فضول لوگوں سے، اور تم، وہ لب بھینچ گئی۔ ویسے یہ سب کچھ تم آپ ہی بلکہ خصوصاً بھائی جان کے سامنے نہیں کہہ سکتی، وہ ملتجیانہ انداز میں پوچھنے لگا تو وہ اس پر الٹ پڑی۔ تم خود کیوں نہیں کہہ دیتے؟ اتنا احسان کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ جسے چاہتے تھے اسی کو لے آتے، دکھا دیتے اپنی آپی اور بھائی جان کو۔ بھائی جان کی میں بہت عزت کرتا ہوں، میں انہیں انکار نہیں کر سکتا، اور سائیڈ افیئرز کا کیا ہے، وہ تو شادی کے بعد بھی چلتے رہتے ہیں، وہ بڑے آرام سے کہہ رہا تھا۔ اس کی اس قدر کمینگی پر وہ کئی لمحوں تک دکھ کے حصار میں گھری اسے دیکھے گئی، پھر بڑے ضبط سے بولی، یہ تم عزت کر رہے ہو ان کی؟ تم پہلے کبھی اتنے کمینے نہیں تھے معیز۔ دیکھو ایمی، ہر انسان کا اپنی زندگی پر حق ہوتا ہے، یہ قربانی وغیرہ کا خیال بہت فرسودہ ہو چکا ہے۔ کوئی بھی شخص فی زمانہ کسی کے لیے قربانی نہیں دے سکتا، اور محبت کی قربانی دینے کا مطلب پتہ ہے کیا ہوتا ہے؟ محبت کا دوسرا نام سکھ، چین، خوشی، آرام، سکون، اور یہ سب چیزیں کسی بھی شخص کی زندگی میں ہوتی ہیں۔ سوچ اگر محبت نہ ملے تو کیا ہوتا ہے؟ ان میں سے کچھ بھی حاصل نہیں ہوتا۔ میں احسان فراموش نہیں ہوں، محبت بھی رکھوں گا اور کسی کا مان بھی۔ وہ اس کے دیے گئے خطاب کو نظر انداز کر کے بہت سنجیدگی سے اپنا معافی ضمیر بیان کر رہا تھا۔ ایمان کا ضبط جواب دینے لگا تو وہ بے حد تلخی سے بولی، گاڑی کی سپیڈ بڑھا، اور آئندہ کبھی مجھے ایمی مت کہنا، تم سے میرا کوئی رشتہ نہیں، ایک دوستی تھی، اس کے بھی تم نے اصولوں کا خیال نہیں رکھا۔ جواباً اس سے کچھ نہیں کہا، بس ایک نظر اس کے تمتماتے چہرے پر ڈال کر اس نے گاڑی کی سپیڈ بڑھا دی۔ ایمان جس مشکل سے اپنے آنسو روک رہی تھی، یہ وہی جانتی تھی، معیز وہ شخص تھا جو اس کی پہلی سوچ، پہلا خواب اور پہلی خواہش تھا، اور جب سوچیں تباہ ہو جائیں، خواب اجڑ جائیں اور خواہشیں ناتمام رہ جائیں تو زندگی کیسے گزاری جا سکتی ہے؟ ایسا مت کرو معیز، اس کا رواں رواں محو التجا تھا، مگر وہ اس دل کا کیا کرتی؟ وہ گھر پہنچی تو آصف ٹی وی لاؤنج میں ندا کے ساتھ لوڈو کھیل رہا تھا، ساتھ میں سامیہ بھی تھی، مگر وہ کسی کی پرواہ کیے بغیر آصف پر الٹ پڑی۔ میں نے تمہیں کہا تھا میرے ساتھ مارکیٹ چلنا، پھر کہاں غائب ہو گئے تھے؟ اتنی خواری اٹھانا پڑی مجھے تمہاری وجہ سے۔ الہی خیر امی، کیا ہو گیا؟ سامیہ گڑبڑائی تھی، وہ خود پر قابو پاتی صوفے میں دھنس کے پھر سامیہ کی طرف متوجہ ہوئی۔ تم کہاں مر گئی تھی؟ پتہ نہیں تھا مجھے آج جیولر کے پاس جانا تھا اور نائلہ کی شادی کے لیے گفٹ لینا تھا۔ او گاڈ، اس سے کیا کہہ دیا معیز بھائی؟ اصولاً تو اس کا موڈ بہت خوشگوار ہونا چاہیے تھا۔ وہ پیچھے آتے معیز سے مخاطب تھی۔ وہ بہت فریش موڈ کے ساتھ ان کے ساتھ کارپیٹ پر آ بیٹھا۔ دیکھ لو پھر بھی میرا موڈ تو A1 ہے، جیسے اس نے اپنی قوت برداشت کی داد دینی چاہی۔ ایمان اٹھ کر اپنے کمرے میں چلے گی۔ معیز بھائی، آپ نے ضرور کچھ الٹا سیدھا کہا ہے امی سے، ورنہ تو اس کو غصہ نہیں آتا۔ سامیہ نے گردن موڑ کر غصے کے عالم میں اٹھ کر جاتے ایمان کو دیکھتے ہوئے مشکوک انداز میں کہا تو وہ ہنس دیا۔ غلط فہمی ہے تمہاری، شکر کرو کہ میرا سر سلامت رہ گیا ہے۔ مجھ پر بھی خفا ہو رہی تھی، آصف بیچارہ مفت میں شرمندہ ہو رہا تھا۔ وہ کیا پرائم منسٹر ہو گئی ہے جو ہم اس کے موڈ کی فکر میں ہلکان ہوتے رہیں؟ فارگیٹ اٹ، دوسرے لفظوں میں مٹی پاؤ۔ معیز نے مسکراہٹ دباتے ہوئے کہا تو سامیہ سے گھرتے ہوئے اٹھ گئی۔ مجھے لگ رہا ہے کہ آپ دونوں کا ہی دماغ خراب ہو گیا ہے، اکٹھے سفر راست نہیں آیا۔ یہ انٹرویو جا کر اس ملکہ جذبات سے کرو۔ معیز نے اسے ٹہلایا تھا۔ ندا تمہارے سر آ گئے ہیں، چلو بیٹا۔ بھابھی نے ندا کو انفارم کیا تو وہ آصف سے گیم پورا کرنے کا وعدہ لیتی ڈرائنگ روم میں چلی گئی۔ آپ ہی چائے؟ معیز نے فرمائش کی، پھر آصف کی طرف متوجہ ہوا تھا۔ تم کہاں رہ گئے تھے؟ وہ میں آئس کریم لے کر آ رہا تھا کہ سامیہ مل گئی۔ انہوں نے مجھے کیک لانے کے لیے بھیج دیا، وہ شرمسار سا بتا رہا تھا۔ لانے یا بنانے؟ معیز نے ریموٹ سے چینل بدلتے ہوئے سرسری انداز میں طنز کیا تو وہ جلدی سے بولا، انہوں نے مجھے فلیور نہیں بتایا، میں فریش کیک لے آیا تو یہ بولی کہ آلمنڈ چاہیے، اس طرح مجھے 2 چکر لگانے پڑے۔ معیز نے تفہیمی انداز میں سر ہلا کر نظریں ٹی وی اسکرین پر جما دی۔ اسپورٹس چینل پر سائیکل ریس دکھائی جا رہی تھی۔ میری سمجھ میں نہیں آ رہا تمہارا موڈ اس قدر بگڑا ہوا کیوں ہے؟ سامیہ زچا کر پوچھ رہی تھی۔ میرا کوئی موڈ نہیں بگڑا ہوا، میں تو یوں ہی کہہ رہی تھی۔ وہ نائلہ کے لیے خریدا ہوا گفٹ ٹیبل پر رکھتے ہوئے بولی تو وہ کافی حد تک خود کو کمپوز کر چکی تھی۔ ایمی بیوقوف، کسی اور کو بنانا۔ سامیہ نے اس کے جھوٹ کا اثر نہ لیتے ہوئے استہزاء سے کہا تو وہ اسے دیکھنے لگی۔ معیز بھائی سے جھگڑا ہوا ہے کیا؟ سامیہ کے رازداری سے پوچھتے ہوئے وہ ڈریسنگ ٹیبل کی طرف پلٹ گئی۔ میرا کسی سے کوئی جھگڑا نہیں ہوا، پھر تمہارا موڈ کیوں خراب ہے؟ سامیہ نے جرا کی۔
وہ کچھ کہے بغیر لپسٹک کھول کر چیک کرنے لگی، پھر ہونٹوں پر ٹیشو پھیر کر لائٹ براؤن لپسٹک صاف کی اور ڈیپ ریڈ کلر کی لپسٹک ہونٹوں پر پھیرنے لگی۔ ایمی تم ٹینس ہو رہی ہو اب کی بار، سامیہ نے پورے یقین کے ساتھ کہا تو وہ پلکیں جھپک کر نمی چھپانے لگی، پھر موضوع بدلتے ہوئے پوچھنے لگی، کل چل رہی ہو نائلہ کی مہندی پر؟ بہت مشکل ہے، خالہ کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، صبح ہم سب کو جانا پڑے گا اس لیے تو آج نہیں آ سکی، ماموں جان آئے ہوئے ہیں۔ اوف، وہ پریشان سی اس کی طرف پلٹی، تو میں کیسے جاؤں گی؟ جیسے مارکیٹ گئی تھی، سامیہ نے کہتے ہوئے ساتھ کھوجتی نظروں سے اس کا چہرہ دیکھا تو وہ چپ سی ہو گئی، پھر سامیہ کو اپنی طرف دیکھتے پا کر لاپرواہی سے بولی، چلو ٹھیک ہے موئز کے ساتھ ہی صحیح، یوں بھی سب فرینڈس کو بہت اشتیاق ہے اسے دیکھنے کا، میں تو سوچ رہی ہوں اس پر ٹکٹ لگا دوں، زبردست کمائی ہوگی۔ سامیہ کو ہنسی آ گئی، وہ بولی، اور اس مشن کا نام ہوگا منگیتر پروفٹ۔ وہ بھی سامیہ کا ساتھ دینے کے لیے ہنس رہی تھی، حالانکہ اس وقت اس کا دل چاہ رہا تھا کہ وہ تنہا ہو اور خوب روئے۔ دل کو بہلانے کے لیے اس نے الماری کھولی اور مہندی کے فنکشن کے لیے سوٹ کے متعلق سامیہ کی رائے لینے لگی۔ بہت سے شور اور ہنگاموں کے درمیان وہ بہل گئی تھی۔ مہندی کا فنکشن بہت زبردست رہا تھا، چونکہ وہ دلہن کی اکلوتی دوست تھی لہٰذا اسے آگے آگے رکھا گیا تھا۔ سلک اور آرگنزا کے ریشمی کڑھائی سے سجے خوبصورت لباس میں اس کی تمتمائی رنگت اور خوبصورت نقوش کئی نظروں کو طواف کرنے پر مجبور کر رہے تھے۔ 8 بجے آنے کے بعد 11 بجے دولہے والے واپس گئے تھے اور اب لڑکی والوں کا ان کی طرف مہندی لے جانے کا پروگرام تھا۔ ایمان نے ٹائم دیکھا تو گڑبڑا گئی۔ پلیز نائلہ، بہت لیٹ ہو جائے گا۔ اس کی شکل دیکھتے ہوئے نائلہ نے اسے واپسی کی اجازت دے دی۔ ویسے بھی تقریب میں اس کی شرکت تو ہو ہی گئی تھی۔ اس نے فون کیا تو ارادہ یہی تھا کہ بھابھی سے بات کرے گی، مگر شو میں قسمت فون معیز نے ریسیو کیا۔ مجھے واپس آنا ہے، اس نے لٹ مار انداز میں کہا۔ اس سے مراد معیز پر اپنی بے رخی جتانا تھا، مگر وہ اس قدر کمینگی دکھائے گا یہ ایمان کو معلوم نہیں تھا۔ اس نے اچھا کہہ کر فون بند کر دیا تو وہ تل ملا کر رہ گئی۔ ہو گئی بات؟ نائلہ نے پوچھا تو وہ مشکل مسکرا پائی۔ اچھا میرے پاس تو بیٹھو یار، یہ سب تو مجھے دہلانے والی باتیں کر رہی ہیں۔ نائلہ نے اسے کھینچا اور اپنے پاس بٹھا لیا۔ واقعی اس کی کزنز اس قدر شوخ و شریر تھی کہ ان کے کئی معنی خیز اور ذو معنی جملوں پر ایمان خود جھیم کر رہ گئی تھی۔ ٹھیک 11:30 بجے جب وہ سب مہندی لے کر جا رہے تھے تب اسے اطلاع ملی کہ گاڑی آ گئی ہے۔ ان سب سے مل کر باہر آئی تو حسب توقع معیز کو دیکھ کر خوف زدہ ہونے لگی۔ ایمان بیٹا کل ضرور آنا ہے تمہیں، نائلہ کی امی نے اسے یاد دہانی کروائی تو وہ مسکرا کر وعدہ کرتی باہر نکل گئی۔ تم کیوں آئے ہو؟ وہ حقیقتاً غصے میں پوچھ رہی تھی کہ معیز نے گاڑی سٹارٹ کرتے ہوئے آرام سے کہا، آپ ہی کا حکم تھا، اس میں میری خواہش کا دخل نہیں۔ آصف موجود تھا، اسے بھیج دیتی، بلکہ میں نے اسے کہا بھی تھا۔ وہ ہنوز اسی لہجے میں کہہ رہی تھی، دیکھو مجھے یہ بات بالکل بھی پسند نہیں کہ تم غیروں کے ساتھ کہیں آؤ جاؤ۔ وہ یکلخت ہی سختی سے بولا۔ وہ استحجاب سے اسے دیکھنے لگی، پھر طنزیہ انداز میں بولی، وجہ پوچھ سکتی ہوں اس قدر غیرت میں آنے کی؟ شٹ اپ، وہ آرام سے اسے ٹوک گیا۔ تم میری منگیتر ہو، مجھے پسند نہیں کہ میری منگیتر غیر مردوں کے ساتھ کہیں پھرتی رہے، تو چھوڑ دو مجھے۔ وہ مشتعل سی چیخ اٹھی، کتنی فضول بات کر رہا تھا وہ، میں کیا پاگل ہوا ہوں اتنی اچھی لڑکی کو چھوڑ دوں؟ وہ لاپرواہی سے کہتا، اسے زہر لگا تھا، بہت ضبط کرتے ہوئے بھی اس کی آواز بھر گئی، اتنی اچھی ہوتی تو تم باہر دوستیاں نہ گانٹتے پھرتے، یہ تو سائیڈ افیئرز ہیں، ان کا کیا غم؟ وہ اطمینان سے بولا تھا۔ ایمان نے بھی اس کے اطمینان کی دھجیاں بکھیرنے کی کوشش کی، تو پھر میرے سائیڈ افیئرز بھی برداشت کرو۔ لہجہ بھر کو ہونٹ بھینچنے کے بعد وہ ہنسا اور پھر ہنستا ہی چلا گیا۔ ایمان کا جی چاہا کہ چلتی گاڑی میں سے چھلانگ لگا دے۔ ویری ویل سیڈ، مگر پھر بھی میں برداشت نہیں کروں گا کہ تم کسی غیر کے ساتھ روابط رکھو۔ اب وہ مسکراتے ہوئے کہہ رہا تھا، تم مجھے ٹوکنے کا حق نہیں رکھتے کیونکہ تم نے اپنی مرضی سے گرل فرینڈ پال رکھی ہے، میں نے کبھی تمہیں منع نہیں کیا۔ وہ سختی سے بولی تو وہ وضاحت کرنے لگا، دیکھو امی، بات یہ ہے کہ گرل فرینڈس تو جتنی چاہے بنا لو، مگر ہر مرد یہ چاہتا ہے کہ اس کی بیوی پڑھی لکھی ہو، خوبصورت ہو، عقل مند چاہے نہ ہو، لیکن لڑکیاں صرف یہی چاہتی ہیں کہ ان کا شوہر شریف اور باکردار ہو۔ ایمان نے بھرپور طنز کیا تو وہ اثر لیے بغیر بولا، مگر ہر خواہش کہاں پوری ہوتی ہے، اور پھر تم نے تو شوہر کی بات کی ہے، میں تو فی الحال منگیتر ہوں۔ اچھا اب تم مجھ سے بات مت کرو، خام خواہ موڈ خراب کرو گے۔ وہ بد لحاظی سے کہہ کر کھڑکی سے باہر دیکھنے لگی۔ وہ لاپرواہی سے شانے چٹک کر کیسٹ سلیکٹ کر کے لگانے لگا، گانا چیک کیا، پھر کیسٹ ریورس کی اور مطلوبہ گانا چلا دیا۔ تم دل کی دھڑکن میں رہتے ہو۔ گانے کے بول گاڑی کے ماحول کو معنی خیز بنانے لگے تو وہ جز بز ہو کر رہ گئی۔ چند لمحوں تک اس سے برداشت کیا، مگر جب وہ خود ہی وسل پر دھن بجانے لگا تب اس نے ہاتھ بڑھا کر ٹیپ ریکارڈ آف کر دیا، ساتھ ہی اسے جتانے والے انداز میں بھی سنا بھی دیا،
مسلمان ہونے کے ناطے اس قدر اخلاق سوز گانے سننا ہمیں زیب نہیں دیتا۔ وہ اس کی ٹیپ بند کرنے والی حرکت پر کچھ نہیں بولا، مگر اس کے جملے پر مسکرا کر اس نے اس کا جملہ گویا اس کے منہ پر دے مارا۔ محترمہ، یہ گاڑی تمہارے بھائی جان کی ہے اور ظاہری بات ہے کہ یہ کیسٹس بھی انہیں کی ملکیت ہیں، سو اطمینان رکھو، میری مسلمانیت کو کوئی خطرہ نہیں۔ مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا، میری طرف سے تم چاہے جہنم میں جاؤ، اس نے دانت پیس کر دھیمی آواز میں کہا۔ چند لمحوں تک وہ خاموشی سے گاڑی ڈرائیو کرتا رہا، پھر اس کی طرف ایک نگاہ ڈال کر مسکراتے ہوئے بولا، ویسے آج تم اچھی لگ رہی ہو۔ اس کے پرستائش انداز کو نظر انداز کرتی وہ یوں ہی بالکل سامنے سڑک پر نظریں جمائے ساکت بیٹھی رہی۔ ویسے ایک بات نوٹ کی ہے میں نے، تم پہلے اتنی بدتمیز نہیں تھی، بلکہ مجھ سے ہلکی سی جھڑپ تک کبھی نہیں ہوئی، اور اب تو یوں لگتا ہے جیسے میری تمہاری اصلی دشمنی چل رہی ہو۔ وہ بڑی دلچسپی سے اس کا یوں تجزیہ کر رہا تھا جیسے اس کی بے رخی سے اسے کوئی فرق نہ پڑتا ہو۔ تم بھی پہلے ایسے دغا باز نہیں تھے معیز، اور اگر تم نے نوٹ کر ہی لیا ہے تو ایک بات اچھی طرح سمجھ لو کہ میں بھی اس رشتے سے اتنی الرجک ہوں جتنے کہ تم ہو۔ میرا بس چلے تو میں بھی ابھی انکار کر دوں، آخر میری بھی کوئی پسند ہے، مجھے بھی اپنی زندگی جینے کا کوئی حق ہے۔ ادھار ایمان نے بھی نہیں رکھا تھا۔ اچھا، وہ ہنسا تھا جیسے اس کی بات سے بہت محظوظ ہوا ہو۔ کون پسند ہے تمہیں؟ تم تو قطعی نہیں ہو، اس نے دل کی آواز کو دباتے ہوئے قطعیت سے کہا، پھر بے رخی سے بولی، جلد ہی تمہیں پتہ چل جائے گا، پھر میں یہ انگوٹھی تمہارے منہ پر دے ماروں گی۔ دیکھو، منگنی توڑ کر تو تم ویسے ہی مجھ پر احسان کر دو گی، ایسے میں تم یہ انگوٹھی میرا گفٹ سمجھ کر رکھ لینا۔ وہ فوراً مشکور ہو کر بولا تو ایمان کو رونا آنے لگا۔ وہ کس قدر ضلالت پر اتر آیا تھا۔ مجھے ایسے فضول گفٹس کی ضرورت نہیں، یہ بھی تم اپنی کسی ہوتی سوتی کو دے دینا۔ اپنی آواز پر قابو پاتے اس سے بہت تلخی سے کہا اور کھڑکی سے چہرہ لگا کر باہر جھانکنے لگی۔ لو بھلا، میں ایسی استعمال شدہ چیزیں تھوڑی دیتا ہوں۔ وہ بکواس کر رہا تھا اور ایمان دعا خدا خدا کرے مجھے بھی کوئی اور پسند آ جائے۔ آج اس کی برتھ ڈے تھی۔ صبح ہی بھائی جان نے فون پر اسے وش کیا تھا۔ بھابھی سامیہ اور ندا بھی اسے گفٹس دے چکی تھی، بلکہ اور آصف نے بھی اسے گفٹ دیا تھا۔ رابعہ اور ارم کا شام کو آنے کا پروگرام تھا۔ اگر کسی نے اسے وش نہیں کیا تھا تو وہ معیز ہی تھا۔ حالانکہ ایمان سے زیادہ اس کے برتھ ڈے کا وہ خیال رکھتا تھا، مگر اس دفعہ تو جیسے وہ ہر بات بھول چکا تھا۔ کتنی ہی دیر وہ اپنے کمرے میں بند معیز کی اس بے رخی پر آنسو بہاتی رہی، پھر بہت سوچنے کے بعد خود کو مضبوط کرتے ہوئے برستی آنکھوں کے ساتھ اس نے اپنے بائیں ہاتھ کی انگلی سے منگنی کی انگوٹھی اٹھا کر ٹیبل پر رکھی اور اٹھ کر باتھ روم میں چلی گئی۔ واش بیسن پر جھک کر اچھی طرح ٹھنڈے پانی کے چھینٹے آنکھوں پر مارے، انگوٹھی ہاتھ میں دبائی وہ معیز کے کمرے تک آئی۔ وہ کمرے میں نہیں تھا، وہ اندر داخل ہو گئی۔ چند لمحوں تک ادھر ادھر دیکھنے کے بعد اس نے آگے بڑھ کر سائڈ ٹیبل پر انگوٹھی رکھ دی۔ وہ پلٹی، دروازہ کھلا اور معیز اندر داخل ہوا تھا۔ وہ لہجہ بھر کو ساکت رہ گئی، خود وہ بھی ٹھٹک گیا تھا، پھر خوشگوار انداز میں بولا، واٹ اے سرپرائز، تم اور میرے کمرے میں۔ وہ اس کے پرمسرت انداز سے قطعی نظر خاموشی سے باہر نکلنے لگی، مگر وہ اس کے سامنے کھڑا تھا۔ ناراض ہو؟ اس کے دوستانہ لب و لہجے پر ایمان کو رونا آنے لگا۔ تم نے مجھے راضی ہی کب رکھا ہے، آگے سے ہٹو۔ وہ بھرائے ہوئے انداز میں بولی تو وہ کچھ سوچ کر بولا، آئی ایم سوری، شاید تم میری بھول کی وجہ سے ناراض ہو۔ ابھی آپ ہی نے مجھے یاد دلایا کہ آج تمہاری برتھ ڈے ہے، ہیپی برتھ ڈے۔ اس کی کوئی ضرورت نہیں، وہ تلخی سے بولی، تب بھی اس کی آواز بھیگی ہوئی تھی اور معیز سے نظریں نہیں ملا رہی تھی۔ ضرورت کیوں نہیں، منگیتر ہو تم میری؟ اس کی پھر سے یاد دہانی پر ایمان کا خون کھول اٹھا۔ ہوں نہیں تھی، وہ پڑی ہے منگنی کی انگوٹھی، جا کے اسی کو پہنا دینا جسے پسند کرتے ہو۔ غصے سے کہتے کہتے اس کے آنسو نکل آئے تو وہ سائڈ ٹیبل پر پڑی انگوٹھی کو دیکھ کر ایمان کو دیکھنے لگا۔ دیکھو، اگر تمہیں اتنا ہی دکھ ہو رہا ہے تو نہ توڑو منگنی۔ شٹ اپ، وہ زور سے چیخی تھی، ہٹو آگے سے۔ مائی گاڈ، اتنا غصہ وہ شرارت سے کہہ رہا تھا اور وہ اپنا آپ کھل جانے پر خفت کا شکار وہاں سے بھاگنے کے چکر میں تھی، مگر وہ پہاڑ بنا دروازے کی نوک پر ہاتھ رکھے کھڑا تھا۔ اب تمہارا مجھ سے کوئی تعلق نہیں، میں آصف کو ہاں کرنے والی ہوں، اس سے مجھے پرپوز کر دیا ہے۔ ایمان نے جھوٹ بول کر گویا اپنی عزت رکھنے کی کوشش کی تھی، مگر اس کا نتیجہ بہت حیرت انگیز تھا۔ وہ چلا اٹھا، واٹ، اس نے تمہیں بھی پرپوز کیا ہے؟ بھی سے کیا مراد ہے؟ اس نے مجھے ہی پرپوز کیا ہے۔ وہ اپنی بات پر اڑی ہوئی تھی، مگر اس نے سامیہ کو بھی پرپوز کیا ہے، چاہے تو آپ ہی سے پوچھ لو۔ اس کا انداز بہت قطعی تھا۔ خفت و خجالت کی سرخی ایمان کے چہرے کو رنگین کر گئی۔ اپنے تمام ڈائیلاگز بڑکیں یکلخت ہی ذہن میں گھوم گئی تھیں۔ ذلیل کمینہ، اس سے تو میں ابھی پوچھتی ہوں۔ وہ تیزی سے آگے بڑھی اور ناپ گھما کر دروازہ کھولنے کی کوشش کی، مگر معیز نے اس کا ہاتھ گرفت میں لے لیا تھا۔ پہلے مجھ سے تو پوچھ لو۔ ہاتھ چھوڑو میرا۔ اس کا دل بھر آیا، مگر وہ اثر لیے بغیر اسے ساتھ لیتا کمرے کے وسط میں آیا اور بستر پہ بٹھا کر کرسی گھسیٹ کر اس کے سامنے بیٹھ گیا۔
आप ही ने मुझसे तुम्हारी और मेरी शादी की बात की थी, तब मैं जॉबलेस था। मुझ पर 2 बहनों की जिम्मेदारी भी थी, इसलिए मैंने उन्हें इनकार कर दिया, मगर उन पर मेरी किसी दलील का असर नहीं हो रहा था। तब मैंने तंग आकर कह दिया कि मैं किसी और लड़की को पसंद करता हूँ, इसलिए ईमान से शादी नहीं करना चाहता। मेरी बदकिस्मती कि निदा ने ये सब सुन लिया और तुम्हें बता दिया। फिर भाईजान ने मेरी क्लास ली। उनसे तो मैं किसी और लड़की को पसंद करने वाला झूठ नहीं बोल सकता था, और उन्होंने भी साफ कह दिया था कि जो असल बात है इनकार के पीछे वो कह दो, फिर मुझे कायल कर लो, तब मैं तुम्हारे फैसले पर कोई एतराज़ नहीं करूँगा। फिर मैंने उन्हें सारी बात बता दी। एमी, तुमने अपनी ज़िंदगी आसाइशों में गुजारी है, भला मैं कैसे तुम्हें अपने छोटे से घर में लाकर कैद कर देता। मैं अपनी गलती मानता हूँ, बेख्याली ही में मैं इस राह पर चल निकला था जिसकी मंजिल तुम थी। मगर जब आइंदा ज़िंदगी का लायहा अमल तैयार करने बैठा तो अंदाज़ा हुआ कि मैंने बमुश्किल अपनी तालीम ही मुकम्मल की है। घर अब्बू की तनख्वाह से चल रहा था और अभी 2 बहनें मेरी ज़िम्मेदारी हैं। दिल बेचारा हाथ मलता रह गया। हर सोच पर दिमाग ने यूँ हुक्मरानी की कि दिल को माजूल होना होना ही पड़ा। और फिर तुमसे मैंने कौन से वादे किए थे? फ़कत एहसासात और महसूसात और चंद लफ्ज़ों ही का तो रिश्ता था। कब किसी कौलो इकरार की मंजिल पर कदम रखे थे जो पलट ना सकता, मगर दिल का एक ही फैसला था। भाईजान ने मेरे तमाम दलाइल सुनकर चंद लम्हों तक मुझे घूरकर अच्छी तरह मेरा खून खुश किया, फिर मुझे खूब झाड़ा। उनका ख्याल था कि मैं तुम्हें मादियत परस्त समझ रहा हूँ, मगर मैं तुम्हारी आजमाइश नहीं चाहता था। भाईजान ने मुझे खूब डांटा और कहा, किस बात की परेशानी है तुम्हें? इतने ब्रिलियंट हो, शानदार एकेडमिक रिकॉर्ड है तुम्हारा, तुम्हें तो फ़ौरन ही जॉब मिल जाएगी। उन्होंने इतनी अच्छी तरह मेरी ब्रेन वॉशिंग की कि मैं शर्मिंदा होकर रह गया। जिस मसले को मैं बात नरमी से हल कर सकता था, उसे अपनी जज्बातियत से खुद ही उलझा बैठा था और खपत का सामना करना पड़ गया था। तुम सोच नहीं सकती कि मैं किस कदर खुश था। फिर निदा से इल्म हुआ कि उसने मेरे इस फैसले के मुतालिक तुम्हें भी बता दिया है, तो मैंने सोचा ज़रा तुम्हारे रिएक्शन का मज़ा लिया जाए। वैसे तो तुम मुझसे कुछ फूटती नहीं हो, शायद यूं ही इकरार मोहब्बत कर जाओ, मगर अफसोस तुमने इकरार किया भी तो इस घोंचू से। मोहब्बत क्या, मैं तो बस जल भुन कर रह गया था। तुम सुन रही हो ना? वो कदरे आगे को झुककर पूछ रहा था, और वो जो सांसें रोके उसका एक एक लफ्ज़ सुन रही थी। उससे तकिया उठाकर उसे दे मारा। तुमने मेरा इतना मजाक बनाया। मोइस सटपटा कर कुर्सी से उठा, मगर वो मजीद हमला करने की बजाय अब हाथों में चेहरा छुपाए रो रही थी। मेरा फ्यूचर वाकई ख़तरे में है, वो बड़बड़ाते हुए साइड टेबल पर से अंगूठी उठाने लगा। फिर दराज खोलकर उसमें से कुछ निकाला और दोबारा कुर्सी पर आ बैठा। ये अंगूठी पहन लो। मोइस का अंदाज खासा मस्कीन सा था। मुझे नहीं करनी तुमसे दोबारा मंगनी, वो चिल्लाई, मगर मुझे तुम ही से करनी है, मंगनी भी और शादी भी। मोइस ने मजबूती से उसका हाथ थामकर अंगूठी पहना दी। वो गुस्से में थी। कितनी आसानी से वो उसे बेवकूफ़ बना गया था। नाराज़गी से कहा, यह भी जाकर उसे ही दे दो। खुदा की पनाह एमी, तुम तो बाद में मेरा हश्र कर दोगी। ये है वो अंगूठी जो मैंने तुम्हारी बर्थडे के लिए ख़रीदी थी। मोइज़ ने दूसरी अंगूठी उसकी उंगली में पहनाते हुए बेचारगी से कहा, तो वो अपना हाथ देखने लगी जहाँ उस रोज़ वाली अंगूठी जगमगा रही थी। तमाम तरह आज़र्दगी और बोझलपन यकलख्त उड़नछू हो गया था। तुम बहुत बदतमीज़ हो, तुमने इतना तंग किया मुझे। उसकी पलकें अभी भी नम थी। मोइज़ ने शरारत से तहसी की। बदतमीज़ नहीं, कमीना, यही कहा था ना तुमने? ना चाहते हुए भी वो बेख्तियार हंस दी। सच कहा था भाईजान ने, मेरा फ्यूचर बहुत ब्राइट है। उसके हंसते हुए चेहरे को बगौर देखते हुए मैंने ख़ैज़ अंदाज में बोला था। वो झींप गई और उसके चेहरे पे फैली तमानियत ने मोइज़ को भी मुतमईन कर दिया। वो दोनों एक साथ बाहर आ गए जहाँ निदा और सामिया ने शाम की तकरीब के लिए हंगामा मचाया हुआ था। वो भी इस हंगामे का हिस्सा बन गए। इसके साथ ही यहाँ इस खूबसूरत से शॉर्ट नावल का इख्तिताम होता है। कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको ये नावल कैसा लगा, और इसके साथ ही मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। कल तक के लिए इजाज़त दीजिए। इंशाल्लाह कल आपसे दोबारा एक नए नावल के साथ मुलाकात होगी। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।